ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. أفضل ذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. درود پاک کو آواز کرنا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ سفر شریف کا مہینہ شروع ہو چکے ہیں اور اس کے اندر خاص طور پہ اللہ رب العزت نے خاص بندے یعنی اولیاء کرام کا ذکر کیا ہے. تو سب تو پہلے اس جمعہ شریف کے اندر آغاز جڑا ہے شان امام الانبیاء نبیوں کے سردار احمد مختار احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان تو اولیاء کرام کی عظمت و شان کا آغاز کرن دی سعادت حاصل کرنا. سب تو پہلے اللہ رب العزت کی عظمت و شان، اللہ کی شان کبریائی اور پھر اللہ کے سونے پیارے محبوب نبیوں کے سردار کی شان اور پھر اللہ کے رسول نال
محبت رکھن والے، انس رکھن والے، پیار رکھن والے، اپنی زندگیاں وقف کرن والے، یعنی اللہ دے خاص بندے اولیاء کرام کا ذکر کیتا جائے گا اور انہاں دی عظمت و شان بیان کی جائے گی۔ تو سب تو پہلو اللہ رب العزت دی عظمت و شان آپ دے سامنے بیان کرن دی سعادت حاصل کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پہ اعلان فرما دیتا، لیسا کمثلہ شیء، سب سبحان اللہ کہتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی مثل کوئی شے نہیں، کائنات میں کوئی بھی چیز، کوئی بھی اللہ تعالیٰ دی مثل بن سکتی نہیں۔ اللہ واحد لا شریک ہے، اس دی شان دے لائق کوئی نہیں، کوئی وہ ہم سب نہیں، ہم پلہ نہیں۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ میری رب دی شان ہے، سبحان اللہ۔ یعنی رب تعالیٰ نے پہلے یہ فرمایا کہ میری مثل کوئی نہیں، میری مثل کوئی نہیں، یعنی کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس کائنات میں دوسرا خدا ویکھے تو غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات وحدہ لا شریک ہے، اللہ ایک ہے، سبحان اللہ ہے، کوئی دوسرا خدا ہو سکتا نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ دے سونے نبی، نبیاں دے سردار، آمینہ دے لال، احمد مختار، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ ایکم مثلی، سبحان اللہ کہتے ہیں، حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے جو میری مثل بن سکے، کون ہے جو میری مثل بن سکے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ میری مثل کوئی چیز نہیں، کہ اللہ دے سونے محبوب نبیاں دے سردار نے بھی فرما دیتا کہ میرے ورگا کوئی نہیں، سبحان اللہ، میرے ورگا کوئی نہیں۔ تو جس طرح کائنات کے اندر دوسرا خدا کوئی نہیں، اس طرح دوسرا مصطفیٰ کوئی نہیں، او دے گیا معبود کوئی نہیں، اے دے گیا عابد کوئی نہیں، او دے گیا معبود کوئی نہیں، اے دے گیا عابد کوئی نہیں، او دے گیا مسجود کوئی نہیں، اے دے گیا ساجد کوئی نہیں، سبحان اللہ کہنا۔ او دے گیا محب کوئی نہیں، اے دے گیا محبوب کوئی نہیں، او دے گیا چون والا کوئی نہیں، اے دے گیا چایا ہویا کوئی نہیں، او دے گیا موتی کوئی نہیں، اے دے گیا قاصد کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ اور وہ بھی بے مثل و بے مثال تے اے بھی بے مثل و بے مثال، اور رب العالمین اے رحمت للعالمین، جتھوں تک او دی خدائی ہے اتھوں تک اللہ دے سونے محبوب دی شہنشاہی ہے، سبحان اللہ، اللہ دے سونے محبوب دی شہنشاہی ہے۔ پھر میں یہ بھی کہاں گا جے رب تعالیٰ مشرق والیاں دا رب ہے تے میرے نبی مشرق والیاں دے نبی نے، وہ مغرب والیاں دا رب ہے، یہ مغرب والیاں دے نبی نے، وہ شمال والیاں دا رب ہے، یہ شمال والیاں دے نبی نے،
وہ جنوب والیاں دا رب ہے، یہ جنوب والیاں دے نبی نے، وہ فرش والیاں دا رب ہے، یہ فرش والیاں دے نبی نے، وہ عرش والیاں دا رب ہے، یہ عرش والیاں دے نبی نے، وہ جبرائیل دا رب ہے، یہ جبرائیل دے نبی نے، وہ میکائیل دا رب ہے، یہ میکائیل دے نبی نے، وہ اسرائیل دا رب ہے، یہ اسرائیل دے نبی نے، وہ اسرافیل دا رب ہے، یہ اسرافیل دے نبی نے، وہ نبیاں دا رب ہے۔ سبحان اللہ کہہ رب تعالی نبیاں دا رب ہے۔ یہ اللہ دے محبوب دی شان ہے کہ یہ نبیاں دے بھی نبی نے۔ سبحان اللہ، نبیاں دے بھی نبی نے۔ تو کہن دیو جتوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ دی کبریائی ہے، اتوں تک اللہ دے سونے محبوب دی مصطفائی ہے، اتوں تک اللہ دے سونے محبوب دی مصطفائی ہے۔ اور جتوں تک رب تبارک و تعالیٰ دی شہنشاہی ہے، بادشاہت ہے، اتوں تک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شہنشاہی ہے۔ تو میرے دوستو اس لیے کہ رب کریم نے قرآن مجید وچ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، سبحان اللہ کہہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے محبوب فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، میرے فرما بردار بن جاؤ۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا۔ سبحان اللہ کہنا، اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ کہنا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے دوستو قرآن مجید کی آیت پاک تو کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ تو واضح پتہ چل گیا کہ جس طرح کائنات میں دوسرا خدا کوئی نہیں، اس طرح کائنات میں دوسرا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، اس طرح کائنات میں دوسرا مصطفیٰ کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا یا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ میرے تے تواڈے پیارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو تابعہ داری کرو اللہ تعالیٰ دی، اور تابعہ داری کرو اس دے رسول دی۔ تابعہ داری کرو اللہ دی اور تابعہ داری کرو اس دے رسول دی۔ تو میرے دوستو ساتھیو تسی اس بات تے غور کرنا ہے، سب تو اس کائنات میں زیادہ تابعہ داری کیتی ہے تے صحابہ کرام نے کیتی۔ سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق نے میرے نبی کی اطاعت کی تھی، فرما برداری کی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کی تھی۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی تابع داری کی تھی، آپ نے رب کی فرما برداری کی تھی۔ اور حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلقہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ دی کہ اللہ دے سونے محبوب دی تابع داری
اپنے نانے دے دین دی خاطر تے رب دے نام دی خاطر وقف کر دیتی، قربان کر دیتی۔ ننے ننے بچے گودی چاہ کے قربان کرا چھڑی، سبحان اللہ۔ اپنا سارے دا سارا کنبہ اللہ دی راہ وچ قربان کر چھڑیا، تو معلوم ہویا سب تو زیادہ تابع داری میرے نبی دے صحابہ اور میرے نبی دے اہل بیت نے کی تھی، سبحان اللہ۔ تو اس تو بعد اللہ کے اللہ دے رسول دی اطاعت و فرما برداری وچ سر فہرست اولیاء کرام دی جماعت، سبحان اللہ کہتے ہیں، اولیاء اللہ دی جماعت جنہاں نے پوری اپنی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ دی عظمت و شان نال اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عظمت و شان بیان کردیاں زندگیاں گزار دیتی، اتنی محبت اللہ کے اللہ دے رسول نال کیتی کہ اج بھی انہاں دے مزارات واضح دس رہے ہیں کہ یہ خالص اللہ والے ہیں، سبحان اللہ۔ یقین خالص اللہ والے ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے وعدہ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھے ہے جو اللہ اور اس کے رسول دی اطاعت و فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہشتاں وچ داخل فرما دے گا۔ اللہ انہوں کتنے داخل فرمائے گا؟ بہشتاں وچ داخل فرما دے گا، جنہاں دے نیچے نہراں جاری ہون گیاں اور او ہمیشہ اس جنت دے اندر رہن گے۔ او لوگ ہون گے جنہاں نے بڑی کامیابی پائی، وہ کامیاب لوگ ہون گے۔ وہ اللہ دے جڑے ولی نے ایسے کامیاب لوگ نے اتنی کامیابی پائی کہ آج دنیا وہ قبروں میں ٹر بھی گئے نے، دنیا انہوں دیا قبروں کو سلام کر دے، سبحان اللہ۔ تو اج اسی بھی اس بات کا عہد کرنے وعدہ کرنے کہ اے اللہ اسی بھی ولیاں والے رستے تے چلن دی کوشش کرنے، صحابہ والے رستے تے چلن دی کوشش کرنے، کیونکہ ہر نمازی اپنی نماز میں یہی دعا منگتا ہے پنجے ویلے کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مینوں سیدھے رستے تے چلا، کی کر مینوں سیدھے رستے تے چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سبحان اللہ کہہ۔ اے اللہ راستے انہاں لوگاں دے راستے تے چلا جنہاں لوگاں اتے تیرا انعام ہویا، نبیاں والے راستے تے چلا، شہیداں والے راستے تے چلا، صحابہ والے راستے تے چلا، تے وہ صالحین یعنی اولیاء کرام والے راستے تے چلا، سبحان اللہ۔ ہر نمازی یہ دعا کرتا ہے۔ تو میرے دوستو ساتھیو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو واضح یہ بھی اعلان فرما دیتا ہے کہ جنتی کون ہے تے دوزخی کون ہے، جنتی کون ہے دوزخی کون ہے، پہلوں دس دیتا جناب سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت جنت وچ
سارے جنت میں جان گے، لیکن حضور نے فرمایا منکرین جنت میں نہیں جان گے۔ صحابہ کرام نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ وچ یوں عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ساڈے ماں باپ تواڈے تو قربان ہو جان۔ سبحان اللہ، ساڈے ماں باپ تواڈے تو کی ہو جان؟ قربان ہو جان۔ پیارے آقا، منکر کون ہے جنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جان گے؟ باقی ساری امت جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منکر پتہ کنوں آخر نے؟ جن نے میری اطاعت کی تھی۔ پہلے سبحان اللہ کو حضور نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی تھی وہ جنت میں جائے گا، تے جن نے میری اطاعت وچ دن نہیں گزارے، اطاعت و فرما برداری جنہیں نہیں کی وہ منکر ہے، وہ دا نام ہے منکر۔ معلوم ہوا جڑا اللہ کے اللہ دے رسول دی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا وہ منکر کہلائے گا، اور جنت وچ دا داخلہ کیے بند ہے۔ جنت وچ وہی جائے گا جن نے اللہ کے اللہ دے سونے محبوب دی اطاعت و فرما برداری وچ زندگی گزاری۔ سبحان اللہ ہے۔ کہ ساڈا سنیاں دا تے عقیدہ ہی بڑا سونا ہے۔ اسی دے ہر ایک نوں دسنے ہیں کہ آ جاؤ، یہ در رسول، یہ حضور دا در رب دا ہی در ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور دا در، حضور دا گھر رب دا ہی گھر ہے۔ آؤ اس گھر وچ آ جاؤ، حضور دی تابع داری کرو، رب راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نالے سیدھے آپ نے آگے جسے مل گیا اس بات دے انکاری نے کہ اساں اطاعت و فرما برداری نہیں کرنی، پھر گل اوتھے مکے گی جا کے قیامت والے دن، اوتھے جا کے پچھتانا پوے گا کہ کاش اسی اللہ کے اللہ دے رسول دی اطاعت و فرما برداری کی۔ قرآن دا 22واں پارہ پڑھ لو، اس دے وچ رب کریم نے فرمایا کہ جس روز ان کے چہرے
جس روز ان کے چہرے دوزخ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے اور وہ یوں کہتے ہوں گے، سبحان اللہ کہتے ہیں، اور وہ یوں کہتے ہوں گے کہ کاش آج ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، سبحان اللہ کہتے ہیں، کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی تو آج ہمارے ساتھ یہ حال نہ ہوتا۔ تو میرے دوستو اس دن لوگ تمنا کرن گے کہ کاش اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت و فرما برداری وچ زندگی گزاری ہوندی، اج اسی بھی جنتیاں دی لائن وچ ہوندے، کیڑی لائن وچ ہوندے؟ جنتیاں دی لائن وچ ہوندے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واضح طور پہ اعلان فرمایا کہ حکم مننے اور نہ مننے اللہ اور اس کے رسول کا، انہاں وچوں جڑا اللہ دے رسول دا حکم نہیں منے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح طور پہ اعلان فرما چھڈیا ہے کہ ایسا بندہ سری گمراہی دے وچے، ایسا بندہ کادے وچے؟ سری گمراہی وچے، جڑا اللہ دا حکم نہ منے، اللہ دے رسول دا حکم نہ منے۔ گمراہی تو وہ لوگ بچن گے جڑے اللہ دے حبیب دا حکم منن گے، سبحان اللہ، جڑے اللہ دے حبیب دا حکم منن گے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے 5ویں پارے میں ارشاد فرمایا، جس نے رسول دی اطاعت کی بے شک اس نے خدا تعالیٰ دی فرما برداری کی۔ رب تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیتا کہ جنہیں میرے نبی دی اطاعت وچ دن گزار لے، جنہیں میرے نبی دی اطاعت و فرما برداری کی تھی، وہ ایک جی میں انہیں اپنے رب دی اطاعت و فرما برداری کی، اس تو اگے اور کی ہو سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ اجے بھی ضد کرتے ہیں کہ اطاعت و فرما برداری سے اور رب دی کرنی چاہیے، اللہ ہدایت نصیب فرمائے، لیکن رب تعالیٰ دے فرما رہے ہیں جنہیں میرے رسول دی اطاعت و فرما برداری کی تھی، انہیں میری اطاعت و فرما برداری کی، سبحان اللہ، انہیں میری ہی اطاعت و فرما برداری کی۔ تے اعلیٰ حضرت اس مقام تے یوں فرما دے نے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، بلغ اللولا بکمال ہی، پڑھو نہ پڑھو، بلغ اللولا بکمال ہی، کشفت تجا بے جمال ہی، حسنت جمیع یوں خصال ہی، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ۔ خدا دی قسم ہے صحابہ نے میرے نبی کی اطاعت کی تھی، اتوں تک کہ چند نے میرے نبی کی اطاعت کی تھی،
سورج نے میرے نبی کی اطاعت کی تھی، اور پھر پتھراں نے میرے آقا دی اطاعت و فرما برداری کی تھی، سبحان اللہ۔ لکڑا نے میرے نبی دی اطاعت و فرما برداری کی تھی، اور سورج نے سبحان اللہ کہہ دیا۔ میرے نبی نے ایسی دعا فرمائی، حضرت علی کی نماز چلی گئی، حضور نے فرمایا علی نماز ادا پڑھنی ہے قضا پڑھنی ہے؟ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، جیدی گود وچ نبیاں دا سردار بیٹھیا ہوئے اور نماز قضا پڑھ سکتے؟ سبحان اللہ، نماز قضا پڑھ سکتے؟ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ میرے نبی نے انج کر کے دعا فرمائی، اے اللہ علی نے کدے نماز قضا نہیں کی تھی، یہ لئی سورج نو واپس اثر دے مقام تے بھیج دے، سبحان اللہ، واپس اثر دے مقام تے بھیج دے۔ کہ میرے نبی دی اطاعت و فرما برداری تے سورج نے بھی کی، سبحان اللہ، سورج نے بھی میرے نبی دا حکم منیا، سبحان اللہ کہہ رہے، سورج نے بھی میرے نبی دا حکم منیا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان بریلوی سب کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس مقام کی حدیث مبارکہ میں پڑھتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو جا، اندھے من کر دیکھ لے، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اندھے من کر دیکھ لے، اندھے من کر دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی، اندھے من کر دیکھ لے، قدرت رسول۔ وہ جڑے معاذ اللہ سما معاذ اللہ ساری زندگی ہو گئی یہ کوئی گل کہی جاندے نے، معاذ اللہ نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی کچھ نہیں دے سکتا، نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی تے مکھی کا پر نہیں بنا سکتا، نبی آ نہیں کر سکتا۔ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائے، تو آنا نبی کچھ نہیں کر سکتا، نبی تے دعا کرے اشارہ کرے تے ڈبیا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے، ڈبیا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ اتوں تک کہ میرے نبی علیہ السلام نے اس لیے ابو جال مٹھی وچ لے کے آیا نا ٹینکر نال، بندے نال لے آیا، کہنے لگا جی امتحان لینا ہے مسلمانوں دے نبی ہے، اینج مٹھی بند کر کے حضور دی بارگاہ چادر ہو کے کہنے لگے جی اج دس دیو نا کہ ساری مٹھی وچ کی ہے، یہ اسی کلمہ پڑھ لوا کی کریں گے اسی؟ حضور نے فرمایا وعدہ ہے، ہاں وعدہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پھر انج کر، سوال ہو اوکھا کر دینے ہیں، تو منو یہ دس میں دساں تیری مٹھی وچ کی ہے کہ تیری مٹھی خود بولے؟ سوال میں دساں کہ تیری مٹھی تیرا ہاتھ جہدے وچ تو بند کیتیاں چیزاں یہ خود بولن، یہ وچ کی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ انج کر ذرا مٹھی اپنے کانوں تے لا، سبحان اللہ، مٹھی اپنے کانوں تے لا۔ ابو جہل نے مٹھی اپنے کان نال لائی تے ابو جہل دی مٹھی وچ 7 کنکراں موجود سن، پتھر دیاں، سبحان اللہ، پتھر دیاں 7 روڑے یعنی کہ موجود سن۔ جدو مٹھی کان نال لائی تھی وہ روڑے کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ ابو جہل نے اپنے کناں نال جس نے سنیا تو فوراً اینڈ چھوڑ دیتے، ڈر گیا، گھبرا گیا۔
مٹھی دے وچ کنکراں بھی کلمہ پڑھدیاں پئیاں، سبحان اللہ، کنکراں بھی کی پڑھدیاں پئیاں نے، کلمہ پڑھدیاں نے۔ پھر ساڈا بھی عقیدہ ہے کیوں پتھراں نوں کلمے پڑھا جاندا ہے، او پتھراں نوں کلمے یہ میرے نبی کی شان ہے۔ یہ خاموشی تہاڈی تھی جو ٹھیک نہیں، کیونکہ تسی بھی حضور نال محبت رکھن والے بیٹھے انہاں لوکاں نوں دس دیو جڑے ہوئے نہیں یہ کہندے نے معاذ اللہ نبی کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ساڈے نبی دی شان ہے او پتھراں نوں کلمے پڑھا جاندا ہے، او پتھراں نوں کلمے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، او پتھراں نوں کلمے پڑھا جاندا ہے، او پتھراں نوں کلمے پڑھا جاندا ہے، او پتھراں نوں کلمے پڑھا جاندا ہے، او گنگیاں نوں گلاں کرا جاندا ہے، او گنگیاں نوں گلاں کرا جاندا ہے، بلند پڑھو او گنگیاں نوں گلاں کرا جاندا ہے، او گنگیاں نوں گلاں او گنگیاں نوں گلاں کرا جاندا ہے، او گنگیاں نوں گلاں کرا جاندا ہے، او سکیاں کھجوراں، او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او سکیاں کھجوراں او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او سکیاں کھجوراں بلند پڑھو او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، او سکیاں کھجوراں خدا دی قسم ہے اللہ تعالیٰ نے پتہ کی کیتا ہے پھر پہلو طاقتاں اپنے نبیوں نوں عطا فرمائی، ذرا گل غور نال سننی، پہلو یہ طاقتاں اپنے نبیوں نوں عطا فرمائیاں، پھر ساریاں طاقتاں کٹھیاں کر کے سب تو بڑی طاقت اپنے محبوب نوں عطا فرمائی، نبیوں دے سردار نے ایسی طاقت عطا فرمائی، پھر حضور تو یہ طاقتاں منتقل ہوندیاں ہوندیاں صحابہ کرام تک پہنچی، سبحان اللہ، اور پھر یہ طاقتاں صحابہ کرام کے ذریعے اولیاء کرام تک پہنچی، سبحان اللہ، کنہ تک پہنچیاں؟ اولیاء عظام تک پہنچیاں۔ اج اولیاء کرام دیاں بھی کرامات سنو تے ایمان نو تازہ کر لو، پتہ چل دے جنہ اللہ تے اللہ دے رسول دی تابع داری وچ دن گزارے وہ طاقتاں رب نے انہاں نوں ہی عطا فرما دیتی ہے، سبحان اللہ، وہ طاقتاں اللہ دے ولی تے اپنیاں قبراں وچ بھی اپنے غلاماں دا دھیان رکھتے پے، اپنے غلاماں دا خیال رکھتے پے، یقین کرو کہ میں اکھی بھی کیا واقعہ بیان کر سکنا، ایک تو جنہیں کسی کتاب وچوں گل جناب بندہ لب کے سناوے وہ الگ بات ہے، ممبر رسول تے بیٹھ کے کہہ رہا کہ میں اپنے نال ہویا ہوا مشاہدہ تھوڑے سامنے بیان کر دوں کہ داتا حضور دے روح تے چلے جائیے نا، اج بھی اپنے قبر وچ موجود نے، لیکن اتنے جا کے سچے دل نال کچھ منگ لو کہ داتا بھی چوری پا دے، اتنے بھی کمی نہیں۔ میرا ایک چھوٹا بھائی سی، اللہ تعالیٰ نے جنت کی جگہ عطا فرمائے، وفات پا گئے نے، انہوں کی شادی سی، انہوں دنوں میں کوئی کاروباری حالات ایسے آئے سن کہ ادھروں شادی رکھ لی تو ادھروں کول پیسہ کوئی
میرا اپنا واقعہ جھوٹ نہیں کوئی جدہ ناصر مدنی کرتا نا میں کولوں گل سنا دی میں فلانی نظیرہ بی بی ملیا تو فلانے کو ملیا تو فلانے کو ملیا تو کچھ ایسا گلوں کرتا ہے اپنے کولوں ہی میرے رسول سے بیٹھ کے ایسا جھوٹ والی باتیں میرے رسول سے بیٹھ کے نہیں کرنی چاہیے فلانا بندہ ملیا تو نہیں کرتا فلانا ملیا نہیں کرتا یہ بڑے بندے گلا کرنے والے لانتا ہی کھٹتے ہیں کوئی ثواب نہیں ملتا بلکہ میں تمہیں اللہ کے ولی کی اکھیں دیکھی شان دسن لگا سبحان اللہ جتنے داتا حضور کا مزار شریف ہے نا وہ باہر ہی مکتبے نے کتاباں دے مکتبے دیا دکانیں نے جتنے اسلامی کتاباں ملتی ہیں میرے کو پیسے نہیں سن لیکن تھوڑے دن پہلوں اتنے ایک دکاندار سی وہ میں مال بھیجیا ایک بندے کو 8 دن پہلوں مال بھیجیا ہوئے تو پھر انہوں بندہ کہے کہ تو اج پھر لایا وہ مال لینا نہیں 5-6 جنوں پوچھا کہ نہیں بالآخر میں ایک دکان سی بڑی وہ دکان اسی شاید دیکھی ہوئے ضیاء القرآن پبلیکیشن وہ دکان اتنے سی وہ پیر صاحب کافی میرے والد صاحب کا بھی محبت رکھتے سن اتنے تشریف لے آئے سن اس ویلے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میں انہوں نے دکان سے پہلے گیا تو میں کہا جی اس طرح بھائی میرے کو مال پہ ہے تو مینوں پتا ہے کہ تمہیں مال پہلوں نہیں بھیجا ہے لیکن مینوں پتا مال کی تمہیں لوڑ نہیں ہے کہ تم ڈبے پہلے کھولے نہیں ہونے لیکن مینوں پیسے کی لوڑ ہے اس طرح بھائی کی شادی ہے تو مہربانی کرو میرے ڈبے تسی رکھ لو تو مینوں پیمنٹ دے دیو کوئی تھوڑے بہت جڑے پیسے رہ جائیں گے جدوں جی کرے ادوں دے دیں مینوں اتنی لوڑ ہے کہنے لگے جی آ دیکھو گودام دے وچ تہاڈا مال پیا ہے تو اجے ایسا کھولیا بھی نہیں کہ اسی کتوں پیمنٹ لے گئے بندے بڑے نے جی وہ جڑے بڑے جڑے بندے نے وہ کوئٹے اگرائی تے گئے ہیں وہ آن گے تو انہوں نے گل ہوئے گی انہوں نے شام کو 4 بجے کی فلائٹ انہوں نے آ جانا یہ گل ہوئی میں داتا حضور دربار میں پیش ہو گیا سبحان اللہ میں اتنے گیا تو میں جا کے کوئی نظر نیاز داتا نے دربار شریف میں کوئی منگی میں جس وقت جا کے بیٹھا داتا حضور کی بارگاہ عرض کی تھی داتا حضور ہے کہ پریشانی ہے اور جینون پریشانی ہے پیسے کی لوڑ ہے ضرورت ہے یہ کی ہونا چاہیے اجے یہ بات ہو رہی ہے تو میرے دل میں خیال آیا کہ داتا دے دربار سے جڑے دیوانے بیٹھے ہیں انہوں واسطے کچھ کھانے پینے واسطے تو لیا لیکن میں پہلے پروگرام بنایا کہ میرا کام ہوئے گا تو پھر میں داتا دے دیوانے کو کچھ کھلاواں گا میں جس ویلے اس مسجد چوں باہر نکلیا دروازہ باہر آیا نا جس وقت تو پھر میں واپس ول گیا میں کہا داتا صاحب تہاڈی مرضی ہے اسی جڑی عرض کیتی ہے جی پوری کر دیو تاں بھی ٹھیک ہے لیکن میں جڑا وعدہ کیتا ہے میں ہن جاندے پورا کرنا میں کچھ اتوں حسب توفیق خریدیا اندر لے جا کے داتا دربار میں وہ چیزاں ختم شریف پڑھ کے تقسیم کی تھی سبحان اللہ میں دسنا چاہنا کہ اللہ دے ولی قبراں وچ بھی ساری سنتے یہ نہیں کہ نہیں سنتے ایویں دنیا نہیں تری جاتی ہے لوگ شدائی تو نہیں روز ترے جان اتنے سال ہو گئے میں نے ویچدیا وہ میں بڑھتے مردے پیڑی واپس گیا وہ چیزاں تقسیم کیتیاں پھر سلام کیتا میں یہ آخیا آمدہ ہوا دادا صاحب تہاڈی مرضی ہے اسی تہاڈے دربار میں آئے میں دوبارہ 4 بجے اس دکان سے پہنچیا تھوڑی دیر بعد وہ جڑا انہوں کا مینیجر آدھے گھنٹے بعد اتنے پہنچیا تو میں جا کے پھر آخیا کہ کہنے یہ صورت آ رہے وہ مینوں اگوں پتہ کی کہنے لگا سرکار مال بھی نہ بھیجو جن پیسے چاہیے لے لو دیکھ لو کیسے کہیں مال کی لوڑ نہیں مال پیا ہے تسی پیسے پہلوں لے جاؤ مال ساڈا اتنے ہی پیا رہن دیو جدوں جی کرے گا اسی منگوا لیں
دیکھو کیسی بات بن گئی ہے. یہ اللہ دے ولی دی کرامات نے. سبحان اللہ. اللہ دے ولی دی یہ شان ہے. یہ ہوں بھی میرے ورگا بندہ نہ منے لبدا کچھ نہیں. ایک بندہ جناب بھی گل بنی ہے، ایک منگن کا جناب کھلوتا کہے داتا دے 5 روپئے، داتا دے 5 روپئے، داتا دے 5 روپئے. لاگوں ایک بندہ نویں روشنی کا لنگیا، وہ کہن لگا آلا پھڑ میرے کو 10 لے لے. اتوں تینوں کی لبنا ہے، قبراں والے کچھ دے ہیں، اتوں تینوں کی لبنا ہے، پھڑ 10 روپئے لے لے جا چلا جا. اسی پکا سنی کہن لگا داتا حضور تیرے دین تو بھی صدقے جائیے. سبحان اللہ. داتا حضور تیرے دین تو بھی صدقے جائیے. دعائیں بھی وہ کولوں جہاں دین کا منکر ہے، دعائیں بھی وہ کولوں جہاں دین کا منکر ہے. یہ عقیدہ یہ نہیں. میں یہ کہاں گا واقعی دین دا رب ہی ہے. اسی یہ نہیں کری کہ جہاں بندہ یہ بھی کہہ دے نا کہ مینوں دیندا ہی میرا پیر ہے اور کوئی دیندا ہی نہیں. یہ بھی وہی غلط فہمی ہے، یہ بھی وہی کم عقلی وہی نشانی ہے. دیندا رب ہے. سبحان اللہ. دیندا کون ہے؟ رب ہے. لیکن یہ رب دے بندے جڑے اللہ والے نے، جی انہوں کا کوئی واسطہ پیش کر دئیے، کسی کی سفارش پوا لیے تو جلدی مل جاتا ہے. سبحان اللہ. کی ہو جاتا ہے؟ جلدی مل جاتا ہے. جس طرح تسی کسی افسر کو کام لینا ہوئے نا، تو تسی کوئی ایسا سفارشی ڈھونڈتے ہو کہ جیڑا اس افسر کی گل منتا ہو یا وہ دی گل منتا ہوئے، آپس میں مطلب بہن کھلو ہوئے، ایسا بندہ ڈھونڈتے لے جانے ہیں. جی ساڈا دوجا عقیدہ ہوئے کہ یہ افسر ہی جو دینا ہے یہ دے گا، کہ اسی جاواں گے تو انہوں نے پہلا نمبر تو سانوں دفتر 'چ وڑن نہیں دینا. میں کہنا چل بھی کام کر، تو کدھروں آ گیا. لیکن اگر اسی اج کوئی سرکاری کام لینا ہوئے تو اسی کسی بڑے بندے کی تلاش کرنے ہیں کہ انہوں نال لے کے جائیے. جس ویلے اللہ کی بارگاہ جو کچھ لینا ہوئے، جی کسی اللہ کے ولی کے آستانے تے چلے جائیے تو کئی دکھ لگتا ہے. کیوں سارے بڑے نے، اسی کچھ منگنا ہوئے اپنے باپ کو منگ لینے، اپنی ماں کو منگ لینے، اپنے چاچے کو منگ لینے، اپنے مامے کو منگ لینے. جی سارا بڑا بزرگ پیر ہوئے جو وہ منگ لوا دے ہے جو سانو دے دے. میرے دوستوں دیندا رب ہی ہے. دیندا اپنے پیاریاں دا صدقہ ہے. سبحان اللہ. دیندا اپنے پیاریاں دا صدقہ ہے. حضرت علی کو نہیں پتا کہ سورج واپس لیا سکتا ہے تو رب ہی لیا سکتا ہے. پتا سی کہ سورج کون لیا سکتا ہے واپس؟ رب تعالیٰ دی ذات لیا سکتی ہے، اور کوئی لیا سکتا نہیں. مینوں کی لوڑ پئی ہے سرکار کی بارگاہ عرض کر دی کہ میں دوبارہ سورج آئے گا تو پھر نماز پڑھنی. لیکن عرض کی تھی حضور دی بارگاہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرماؤ. سبحان اللہ. حضور میرے لیے دعا فرماؤ سورج واپس آئے کہ تہاڈا غلام نماز وقت تے آ گئے. حضور نے دعا فرمائی تو سورج واپس اثر دے مقام تے آ گیا. دیندا رب ہی ہے، سورج کو چڑھانا رب ہی ہے، لاندہ رب ہی ہے. لیکن رب اپنے خاص بندیاں دی گل بھی منتا ہے. سبحان اللہ. اپنے خاص بندیاں دی گل بھی منتا ہے جنہاں نے ساری زندگی اپنی رب دی خاطر وقف کر دیتی، اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزار دیتی. خدا دی قسم میرے نبی نے جدوں بھی کوئی دعا منگی فوراً قبول ہوئی. سبحان اللہ. یہ ہے فوراً قبول ہوئی. اتوں تک حضور نے بارش کی دعا منگی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بارش کی دعا این کر کے ارشاد فرما رہے ہیں. اجے ہاتھ این کر کے نیچے کیتے ہیں. چشمے فلک نے وہ منظر ویکھیا، حضور دی داڑھی مبارک وچ بارش دے قطرے ٹپک رہے. سبحان اللہ. حضور دی داڑھی مبارک وچ بارش دے قطرے ٹپکن لگ پے. اور کسی نے اس مقام کو دیکھی خوب واقعہ حضور دی شان کہ اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت
جڑے سرکار دے صحابہ سن انہوں نے جو دعا منگی فوراً قبول ہوئی. پھر سرکار دے صحابہ دے منن والے انہوں تو جان نچھاور کرن والے اولیاء کرام نے جو منگیا جو دعا کی فوراً قبول ہوئی. جو منگیا فوراً قبول ہوئی. آؤ میں آخرت سفر شریف کے حوالے نال اللہ دے ولیاں دی شان بیان کرتا جاؤں. آخرت کے 2-4-5 منٹ 2:15 بجے پوری تقریر میں ختم کرنی. بابا فرید الدین گنج شکر سبحان اللہ سب کو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے 12 سال اپنے مرشد کامل خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں گزارے. کتنے سال گزارے؟ 12 سال گھر بار چھوڑ کے اپنے مرشد کی خدمت کی تھی. کالے واسطے کامیاب ہو واسطے یہ ہونے واسطے ولایت کا درجہ حاصل کرنے واسطے 12 سال خدمت میں گزارے. آخر کار 12 سال مکمل ہوئے تو آخری رات کی ہے جی آخری رات خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا وہ میرے مریدہ تیری آخری رات جاندی وری کر اپنے مرشد نو وضو تے کرا. اگے بھی وضو کرانا رہے اج بھی وضو کرا. ادھی رات کا ویلا ہے مرشد نے آخیا وضو کرنا ہے تو مرید کہنے لگا میں وضو کرانا تمہوں. جس ویلے وضو واسطے پانی لین گئے پانی شدید قسم کا ٹھنڈا پانی نو ہاتھ نہ لگے وہ ماں دیا راتاں عیداں کا پانی ٹھنڈا جی برف ہوتی. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ جس نے کیا پانی شدید قسم کا ٹھنڈا ہے. فریدا اج اگر اپنے مرشد نو جاندی وری ٹھنڈے پانی نال وضو کرا چھڑیا فریدا اگر تیرا مرشد ٹھنڈے پانی نال وضو کر کے رس گیا اے فریدا پھر اے سمجھ نہیں تیرا سب کچھ رس گیا. تیرا سارا کچھ کی ہو گیا خوش گیا. یہ ٹھنڈے پانی نال وضو کرا دیتا ہے. پورے سال میں 12 سال گزارے خدمت کر کے آج مرشد رس گیا تو پھر سارا کام ہی گیا 12 سال ہی گئے. آپ نے ایک پانی کا لوٹا لیا آپ ایک گلی گئے دوسری گلی گئے تیسری گلی گئے کہ کدھروں گرم پانی کرنے والا چولہا کسی کے گھر مل جائے لیکن کسی نے بوہا کھولیا نہیں. چلتے گئے آخر کار ایک بیابان گیا علاقہ آ گیا. اتنے ایک گھر میں اگ کے شعلے تھوڑے تھوڑے نظر آئے تو بوہا کھڑکایا. اندروں آواز آئی کون جی ادھی رات والے بوہا کھڑکان والے. بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بی بی تم کچھ نہیں ہے دروازے دے کون ہے بی بی سن لے میں فرید ہاں تے سچے پیر دا مرید. میں فرید تے سچے پیر دا مرید ہوں. بی بی کہنے لگی ادھی رات والے بابا جی ساڈے بوئے تے کی کردے جے ساڈا بوا کیوں کھڑکا رہے جے. بی بی میرے مرشد نے وضو کرنا ہے پانی شدید قسم دا ٹھنڈا ہے. اے بی بی جے تو پانی دا ایک لوٹا گرم کر دے میرا مرشد راضی ہو جائے گا تے میں تیرے لیے دعا کراں گا. بی بی تیرا جانا کچھ نہیں تیرا بگڑنا کچھ نہیں تے میرا کام بن جائے تیرا کوئی زور نہیں لگنا. بی بی اگروں آواز دینی ہے درویشہ فقیرہ بڑا سیاح بڑا چنگا ہے بڑا سیاح ہے. اب لوکاں دی بلے تے یار تیرا راضی ہو
اگ لوگوں کی اور پیر تیرا راضی ہوے یار تیرا راضی ہوے اگ لوگوں کی ہوے یہ کسی کا اصول ہے. آپ فرمان لگے بی بی میں دس کی کرا تو کوئی دس دے رہا کی ہے طریقہ کار ہے. جی اج مرشد رس گیا تو سب کچھ خس گیا. بی بی کہنے لگی میں پانی مل گرم کر کے دیواں مفت گرم کر کے نہیں دے. اصل میں یہ دسنا چاہنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جڑیاں طاقت عطا فرمائیاں نے پھر اپنے محبوب کے صدقے یہ طاقت اپنے محبوب کے غلاموں ونڈ دیتی ہیں. سبحان اللہ. میرا اصل دسن کا مقصد یہ ہے کہ موضوع یہ طاقت حضور کے غلاموں تقسیم کر دیتی ہیں وہ اج ساڈے کام آ رہی ہیں. تو جس ویلے بی بی کہنے لگی میں مل پانی گرم کر کے دوا جی بغیر مل تو نہیں. آپ نے فرمایا بی بی منگ لے جو منگ لے. بی بی اندر گئی اندروں ایک چھری لئی کہ دروازے تھوڑی ٹپائی کہنے لگی آ چھری لے لے میں پیسے پوسے کوئی نہیں لینے اگر تو اج اپنی ایک اکھ کڈ کے مینوں دیویں گا میرے ہاتھ پہ رکھے گا تو میں پانی گرم کر دوں. دیکھو کتنا بڑا امتحان ہے. ایک اکھ کڈ کے دے دے پھر میں پانی گرم کرا دوں. آپ نے فرمایا پھرا چھری یہ تو کچھ بھی نہیں منگیا اج دی رات کو اگر فرید کی جان بھی منگ لی تو ہاتھ رسی. فرید کی جان بھی منگ لی تو فرید ہاتھ رسی لیا چھری. چھری لئی تے بیلا انج کر کے اکھ دے وچوں کڈ کے تلی تے رکھ کے بی بی کو پیش کر دیں. آپ اٹھ کے اپنی دستار اتار کے بن لئی خون روکن واسطے اٹھ کے دستار بن لئی. پانی گرم ہو گیا پانی لے کے بی بی کا شکریہ ادا کر کے آپ جس ویلے واپس آئے خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ بڑے پریشان سن کہ اتنی دیر ہو گئی اگے کبھی اتنی دیر نہیں لگی پانی لین گیا ہے. آپ کو جلال آیا آپ نے فرمایا اتنی دیر ہو گئی اتنا وقت کیوں لگ گیا. حضور پانی شدید قسم کا ٹھنڈا سی تے میں نہیں چاہتا سی کہ تمہوں ٹھنڈے پانی کا وضو کراواں میں گرم پانی کراؤن واسطے گیا. حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا پانی تے تو گرم کرا کے لے آئے. فریدا اج تمہیں تے دس دے اے اکھ دے پٹی کیوں بنی ہے. پنجابی زبان کے اندر جڑے بندے دی اکھ خراب ہوئے کہندے نے اے دی اکھ آئی ہوئی ہے. کی محاورہ ہے یار میری اکھ آئی ہوئی ہے. آپ فرمان لگے کہ میری آنکھ آئی ہوئی ہے میرے مرشد میری آنکھ آئی ہوئی ہے. آپ نے فرمایا میں وضو نہیں کرنا اتنی دیر تک میرے دس ہویا کی پہلے دس ہویا کی ہے. کہنے لگے میری آنکھ آئی ہوئی ہے. خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وجد ہو گیا وضو خانے تے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرمان لگے کی ہویا ہے کہندے آنکھ آئی ہوئی ہے. فرمایا پھر پوچھا کی ہویا ہے آنکھ آئی ہوئی ہے. فرمان لگے فریدہ پھیر کر پٹی لا دے آنکھ آئی ہوئی. پٹی لا دے آنکھ آئی ہوئی. آپ بڑے گھبرائے کہ پٹی لاؤں گا تے مرشد پاک غصے ہو گئے کہ تو آنکھ کھڑ کے دیا ہے کملیا. بالآخر آپ نے دوجا دبکا ماریا تے آنکھ جناب اتوں آنکھ تو پٹکا لایا تے تھلے رکھیا انج کر کے ویکھیا. آپ فرمان لگے تساں فرمایا اکھ آئی ہوئی ہے تو واقعی اکھ آئی ہوئی ہے. اکھ اتنے موجود ہے. آپ حیران ہو گئے. معلوم ہویا یہ طاقت اللہ تعالیٰ نے اپنے جی نبی نو عطا فرمائیاں نے. اگوں وہ طاقت نبی دے غلاماں دے غلاماں نو غلاماں دے غلاماں نو بھی عطا فرما سرکار دے صدقہ. تو اللہ دے ولی کی دعا کرن دے بندے دی مشکلات دور ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. تے جی امام الانبیاء دعا فرما دے جی اللہ دے ولی دعا کرن دے مشکلات ختم ہو جان گے امام الانبیاء دعا فرما دے تو پھر اسی انکار کریے کہ کم نہیں ہونا تو ساڈے نالوں بڑا بے وقوف کوئی نہیں.
کیونکہ ہر شے نے کائنات کی ہر شے نے میرے نبی کی اطاعت کی کہ آخر اتنے میں یہی کہوں گا وقت مکمل ہو گئے سارے رل کے انہوں لوگوں دس دیو کہ میرے نبی کا دامن پکڑ لو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کائنات کی ہر شے عطا فرما دے او جسے مل گیا کملی والے کا دامن جسے مل گیا جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے جسے ماشاء اللہ متفارے سرکار میں دعا کرے جسے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ شریف نو اللہ تعالیٰ دے خاص بندے اولیاء کرام کا ذکر کیتا جائے گا تمام احباب برائے مہربانی پورے 1 بجے مسجد کے اندر تشریف لے آؤ مہربانی آہستہ آہستہ لوگ آتے ہیں تو کوشش کرو کہ 12:30 کے اذان ہوتی ہے ادھے گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے 1 بجے پورے تشریف لایا کرو